ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگوں نے سہارے ڈھونڈ لیے ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ میں نے صدقے بڑے کیے ہیں لہذا جنت میں چلے جانا ہے، کچھ کا خیال ہے پیر سامنے لے جانا ہے فٹافٹ، پرواہ کوئی نہیں، کچھ کروں چاہے نہ کروں۔ اور بڑی باتیں ہیں، یہاں لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بچہ میرا داخل کر لیں، چلو ہماری بھی بخشش کا کوئی سبب بن جائے۔ تو میں کہتا ہوں بچہ حفظ کرے گا، آپ کی بخشش کا سبب تو بنے گا، لیکن اگر آپ نے حقوق العباد ساری زندگی ضائع کی ہیں تو اس حافظ کی سفارش وہاں کیا کرے گی؟ آپ اللہ کے بندے اپنے لیے خود رستے کا کیوں تعین نہیں کرتے؟ اگر آپ کو اتنا شعور ہے کہ میں گناہگار ہوں تو اس کی برکت سے جنت میں جاؤں گا، تو یہ شعور بھی تو آپ کو ہونا چاہیے نا کہ میں گناہگار ہوں تو مجھے نیک بھی ہونا چاہیے۔ یہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے لگا کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے لہذا معاف کر دے گا، تو میں کہتا ہوں آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ تو کوئی مہربانی نہیں کرتے، آپ تو کہتے ہیں میری بات نہیں مانی، بیوی کی مان لی، سسرال کی مان لی، میرے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا۔ ایک بات پر آپ مہربان نہیں ہوتے، میرا نافرمان ہے لہذا کوئی مہربانی نہیں، تو اللہ کی نافرمانی کر کے مہربانی کی فٹافٹ امید لگاتے ہیں۔ میں رحمت الہی سے مایوس نہیں کرتا، ضرور امید رکھیں، لیکن ان لوگوں کو بھی تو دیکھو نا جو بہت بڑے تھے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زبان رسالت سے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت ملی ہے، کئی دفعہ حضور نے فرمایا عثمان جنتی ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک پر آنسوں کے قطرے گرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہوگا، اور جو یہاں مسائل کا شکار ہوا آزمائش میں آیا اگلی منزلیں بھی اس کے لیے مشکل ہو جائیں۔